الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف، اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج کا یہ سلسلہ پچھلے ہی سلسلے سے ایک طرح سے اٹیچ ہے۔ جو سوالات ہم نے پچھلے سلسلے میں کیے تھے اور ان کے جو جوابات مفتی صاحب نے عنایت فرمائے تھے، ان میں سے کچھ جوابات پر کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کالز بھی آئی تھیں، تو انشاءاللہ آج اس سلسلے میں ان کالز کو شامل کریں گے اور جو سوالات میرے ذہن میں تھے وہ سوالات بھی مفتی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ اچھا مفتی صاحب، پچھلے سلسلے میں ایمان کی تعریف اور پھر آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جو کچھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر دل و جان سے یقین لانا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ عقائد یا کچھ باتوں کے حوالے سے کچھ وساوس آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں اور کچھ تذبذب اور کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کے خیالات یا وساوس کا آنا یہ ایمان کے منافی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ایمان کی تعریف میں نے عرض کی تھی، اگر اس تعریف پہ تھوڑا سا بھی توجہ کریں تو ایمان اور وسوسے کا فرق بڑا واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایمان کی تعریف، ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، سچا ماننا۔ ایمان کا مطلب ہے سچا ماننا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ہم نے اسے سچا مان لیا، اس بات کو سچ مانا، یہ ہے ایمان۔ ٹھیک جی۔ وسوسے کے اندر کیا سچ مانا جاتا ہے اس چیز کو؟ نہیں۔ ایک آدمی کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، تو کیا وہ اسے سچ مانتا ہے؟ نہیں مانتا نا۔ نہیں مانتا تو یہ ایمان نہیں، مان لیتا تو یہ اس کا ایمان ہوتا۔ تو وہ مان یہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بہت خوب جی۔ مان وہ یہ رہا ہے، اس کے برخلاف اس کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ جی۔ صحیح بات کے خلاف جو خیال ذہن میں آئے وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ تو ایمان اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی وسوسہ آئے، جو بھی خیال آئے اور یہ ذہن کے اندر ڈر پیدا ہو یا ذہن کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ کہیں ہمارے ایمان پر تو فرق نہیں آیا، تو جس چیز کے بارے میں وسوسہ ہے اسی کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کر لے کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو، کیا تم اسے مانتے ہو؟ اب اگر فوراً ذہن میں آتا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اس کو کیسے مان سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وسوسہ تھا، ایمان نہیں تھا۔ بہت خوب۔ اب اس کی جتنی مرضی مثالیں لے لیں، وسوسوں کی آپ مثالیں بیان کرتے جائیں، میں آپ کو ان کے جوابات دیتا جاؤں گا۔ جیسے ایک وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، سبحان اللہ، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ذہن کے اندر وسوسہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون وجود میں لایا، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جی۔ تو ایمان خطرناک بات کو تو نہیں کہتے جی۔ ایمان تو کہتے ہیں جس کو ہم شرح صدر سے مانتے ہیں، جی۔ کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایمان اور وسوسے کا فرق یہیں سے ہو جاتا ہے۔
لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں. خیال ایمان نہیں ہے جی. ایمان تصدیق ہے، مان لینا ہے، یقین کر لینا ہے. لہذا جس چیز کے بارے میں وسوسہ آتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچ لے کہ میں اس کو مان رہا ہوں یا میں اس کو مسترد کر رہا ہوں. جی. جب وسوسہ آتا ہے تو بندہ مسترد کرتا ہے، رد کر دیتا ہے، نہیں مانتا. تو جس کو رد کر دیا وہ ایمان تھوڑی ہے. بہت خوب. ایمان وہ ہے جسے قبول کیا ہے، سبحان اللہ. بے شک. جسے تسلیم کیا ہے، جسے دل میں جگہ دی ہے، جسے مان لیا ہے، جس پہ بندہ قسم کھا سکتا ہے. جی. ہمیں کہا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. بے شک بے شک. وسوسہ یہ آیا کہ آخری نبی نہیں ہے. جی. اب ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے کافر ہونا ہے کیا؟ جی. ایمان برباد کرنا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان وہ ہوتا ہے جسے مانا جاتا ہے. سبحان اللہ. وسوسہ وہ ہوتا ہے جسے رد کیا جاتا ہے، جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. ایمان کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، وسوسے کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایمان اور وسوسے کے درمیان. لہذا اب اگر کسی شخص کے ذہن میں، دل و دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں ایمانیات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو یہ دیکھ لے کہ یہ اسے مان رہا ہے یا اسے رد کر رہا ہے، یہ اسے پسند کر رہا ہے یا اسے ناپسند کر رہا ہے. ایمان پسند کیا جاتا ہے، وسوسہ ناپسند کیا جاتا ہے. بہت خوب. ایمان قبول کیا جاتا ہے، وسوسہ رد کیا جاتا ہے. ایمان کو دل کھول کے اس کو جگہ دی جاتی ہے، سبحان اللہ. اور وسوسے کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے ایمان اور وسوسے کے درمیان. لہذا وسوسے سے ایمان پر فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اس کا اعتقاد نہ کرے. عقیدہ ہی وہ بنا لے تو لازمی بات ہے کہ اب اس نے عقیدہ بنا لیا پھر تو ایمان بنا لیا اس کو. اس لیے وسوسے سے ڈرنا نہیں چاہیے. وسوسے صحابہ کرام کو بھی آتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. اللہ اللہ. ہمیں یہ پسند ہے ان خیالات سے. اللہ. خیالات سے ہمیں اس قدر نفرت ہے، ہمیں اس قدر برے لگتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے جل کے کوئلہ ہو جائے لیکن وہ خیال نہ آئے. تو فرمایا یہ تو عین ایمان ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. یہ تو عین ایمان ہے. تبھی تو ایمان کے برخلاف چیز سے اتنی نفرت ہے، اللہ اتنا بغض ہے. اللہ. اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ کہتے کہ جل جانا پسند ہے لیکن وہ خیال نہ ہے، پھر تو کہتے جی آتے تو آتے رہے. جی. ٹھیک ہے، ہمارا ذہن ہی وہ ہے، ہمارا عقیدہ ہی وہ ہے، ہم نے مانا ہی اس کو ہے. تو لہذا جب صحابہ کرام کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا تھا اور ان کو بھی وسوسے آتے تھے، تو اگر عام مسلمانوں کو آ جائیں تو اس سے کوئی ایمان پر فرق نہیں پڑتا. وسوسوں کی آپ نے بہت خوب تفصیل بیان فرمائی. آج کل بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وساوس کا شکار ہو کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. نماز میں وسوسہ، وضو میں وسوسہ، دیگر مسائل شرعی میں وسوسہ. تو جو اس طرح کے مسائل کا وساوس کا شکار ہو چکا ہو تو اس کے لیے بچنے کے لیے کوئی تدبیر، کوئی روحانی علاج، کوئی طریقہ، کیسے وہ اپنے آپ کو وسوسوں سے محفوظ کرے؟ دیکھیں، وسوسوں سے بچنا بڑا آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آسان بہت ہے یوں کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے جو میں عرض کروں، اور بہت مشکل ہے وسوسوں سے بچنا اللہ اگر کوئی آدمی علاج ہی نہ کرے. ٹھیک. بہت خوب. دیکھیں، علاج تو آپ بخار کا بھی نہ کرے تو بخار بھی بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. جی. اور علاج کینسر کا بھی کر لے تو بندے کو شفا مل سکتی. سبحان اللہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ وسوسے کے حل موجود ہیں، لیکن اس حل پر عمل کرنے والے میں نے آج تک بہت کم دیکھے. ٹھیک ہے. میرا جو دارالفتہ کا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں، وسوسے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وسوسے کا سوال کیا، اب ان کو جواب دیا، اگلے دن دوبارہ آ جائیں گے، وہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا، وسوسہ پوچھنا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، جواب دے دیا، تیسرے دن پھر آ جائیں گے، وہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ نہیں پوچھنا، پھر وسوسہ پوچھنا. ٹھیک. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا یہی ہے کہ دارالفتہ والے تنگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے اللہ کہ یار یہ بندہ نہ آئے. یعنی وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہوتی
ایک دن جو ان کو حل بتا دیا اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، عمل ہی نہیں کرتے تو اگلے دن دوبارہ وہی مرض لے کے آ جاتے ہیں. میں آپ کو مفت میں دوائی دے رہا ہوں جی، آپ روزانہ دوائی لے جاتے کھاتے ہی نہیں، اگلے دن پھر آ جاتی جو دوائی دے دیں، میں آپ کو پھر اٹھا کے دوائی دے دوں، آپ پھر نہ کھائیں، تیسرے دن پھر آ جائیے دوائی دے دیں. تو لازمی بات ہے میں آپ سے یہی کہوں گا نا کہ بھائی صاحب کہ میری دوائی کون سی جو ہے نا وہ اوپر سے اترتی ہے یا مفت میں ملتی ہے، یہ اس کے اوپر محنت ہوتی ہے. تو بتانے والا محنت کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، وقت دیتا ہے، اب اس کی بات پہ عمل ہی نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ میں اس کا حل عرض کرتا ہوں. وسوسے کے حوالے سے بڑا ایک آسان طریقہ ہے. پہلے نمبر پر تو یہ دیکھ لیں کہ وسوسہ حقیقتاً خیالات کی وجہ سے ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے. دیکھا یہ ہے کہ بعض اوقات تبخیر معدہ کا جن کا مسئلہ ہو، پیٹ میں بخارات اٹھنے کا جن کا مسئلہ ہو، معدہ جن کا خراب رہتا ہے ان کو وسوسے زیادہ آتے ہیں. یہ ایک تجربے کی بات عرض کرتا ہوں کہ آج تک میں نے اگر پوچھا ہے نا کسی وسوسے والے سے کہ یار آپ کا معدہ ٹھیک ہے، معدے میں گیس ویس تو نہیں ہوتی؟ تو بولتے جی ہوتی ہے. تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کا علاج کرائیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ بخارات جب دماغ کی طرف اٹھتے ہیں تو دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں اور نتیجتاً ذہن جس چیز کو سوچتا ہوتا ہے اسی کے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ غلط خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے نمبر پر تو یہ دیکھ لیں کہ معدے کا مسئلہ تو نہیں ہے ایک. دوسرے نمبر پر بعض اوقات لوگوں کا یہ صرف نفسیاتی مرض ہوتا ہے. نفسیاتی مرض کا جو علاج ہے وہ کاؤنسلنگ سے بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مشاورت سے بھی ہوتا ہے کہ کسی سے مشورہ لیا جائے، کسی سے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کروائی جائے، اور اس کا علاج دوائی سے بھی ہوتا ہے. کئی ایسے لوگ کہ جو کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو وسوسے بہت آتے ہیں، لیکن جب اس کی کوئی دوائی کھاتے ہیں اور ان کا نفسیاتی مرض ختم ہو جاتا ہے ان کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر کیسز جو ہے نا وہ تو اس طرح کے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ وسوسہ یوں آ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز پڑھی یا سنی، جیسے آج کے زمانے میں ہر سیدھی چیز بھی پڑھنے کو تیار لوگ بیٹھے ہوئے اور الٹی چیز پڑھنے کو بھی تیار بیٹھے ہوئے. فیس بک استعمال کریں گے، نیٹ استعمال کریں گے، کتابیں ہر ایک کی پڑھ لیں گے، تقریریں ہر ایک کی سن لیں گے، پروگرام ہر ایک آدمی کے دیکھ لیں گے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو کوئی علامہ فہامہ ہوتے نہیں ہیں، تو اب ایسی تقریر سن کے، تحریر پڑھ کے ذہن وساوس کا شکار ہو جاتا ہے. اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی مستند محقق عالم دین کے پاس جا کر ان وساوس کا علاج کروائے. مثال کے طور پہ کسی کو ختم نبوت کے بارے میں منکرین ختم نبوت نے کو وسوسہ ڈال دیا، کسی آیت کا غلط مطلب بیان کر دیا. اب اس کا علاج یہ ہے کہ وہ کسی عالم دین کے پاس جائے اور اسے جا کے بیان کرے کہ میرے ذہن میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ وسوسہ آیا، اب مجھے اس کا جواب دے دیں. وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر کوئی علمی اشکال ہے وسوسے کی صورت میں تو اس کا کسی عالم دین سے حل کروائیں. یہ ہوگی تین صورتیں، یعنی ایک تو یہ کہ یا تو تبخیر معدے کا مسئلہ ہے، یا پھر نفسیاتی مرض ہے، یا پھر کوئی علمی اشکال آ گیا، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن بس بار بار ایک خیال ذہن میں آتا جا رہا ہے. جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے طلاق کا خیال آ گیا، نکلتا ہی نہیں. اللہ، اب دماغ میں یہی گھوم رہا ہے یار میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں نے بیوی کو طلاق دے دی. تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کریں؟ اس کا ایک تو شرعی حل ہے اور ایک اس کا یوں کہہ لیں کہ حکمت کے اعتبار سے حل ہے. شرعی حل تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ شبہ ہو جائے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ یار تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ بولے گا نہیں قسم نہیں کھا سکتا، خیال ہے میرے ذہن میں. تو اس کو بولے کہ جب تک آپ قسم کھا کے نہیں کہیں گے نا کہ میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں تب تک اس میٹر کے اعتبار سے طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک، اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھا اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو ایک تو صورت یہ ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح کسی آدمی کو وضو کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں، بیٹھا ہوا وضو کرنے، کیا پانی کی ٹنکی ختم، نمازی پریشان، جماعت ختم ہو چکی ہے، لوگ دعا فاتحہ کر کے بھی واپس گھروں کو جا رہے ہیں، اس کا وضو ختم نہیں ہو رہا. ایسے کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ وہ وضو کرے اور وضو اپنی طرف سے جب ایک مرتبہ صحیح سوچ سمجھ کے کر لیا نا، اب اس کے بعد شیطان وسوسہ ڈالے نا تھوڑا سا خشک رہ گیا، اس کو بولے بھائی خشک میں پورا بھی خشک ہوں گا، میں نماز پڑھوں گا. سبحان اللہ، بہت خوب.
یوں دھتکار دے گا شیطان کو تو وسوسہ ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض کو کیچڑ لگ گیا، پاؤں پہ کیچڑ لگ گیا، اب وسوسہ آ گیا یار پتہ نہیں ناپاک ہے، پتہ نہیں پاک ہے. اس کا شرعی مسئلہ سیکھ لے. شرعی مسئلہ سیکھ کے اب یہ واضح ہوا کہ یہ اس کو ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا. جیسے روڈ کا کیچڑ، روڈ کا کیچڑ اگر گٹر وغیرہ سے نکل نہیں رہا اور اسے نہیں بن رہا تو جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تب تک وہ پاک ہے. ٹھیک. اب اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا یار یہ تو ناپاک ہی لگ رہا ہے بھائی، غور کر لو، نماز نہیں ہوگی، پھر دہرانی پڑے گی. اس کو بولے میں ایسے ہی پڑھوں گا. ٹھیک ٹھیک. تجھے ناپاک لگ رہا ہے نا، میں ایسے ہی پڑھوں گا. ٹھیک ہے. یہ آگے سے جب آدمی ریزسٹ کرتا ہے نا، مزاحمت کرتا ہے، تو پھر وہ وسوسہ دور ہو جاتا ہے. ایک طریقہ. تیسرا طریقہ ایک اور چیز کے اعتبار سے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایمانیات والا وسوسہ میں نبوت کے حوالے سے آ گیا. اب اپنے دل میں وہ یہ بات دہراتا رہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، اس کے برخلاف جو عقیدہ ہے میں اس کو رد کرتا ہوں اور میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یوں جب اس طرح کے سخت جملوں کے ساتھ اس برے خیال کو دور کرے گا تو وہ زیادہ مرتبہ نہیں آئے گا، وہ چند ایک مرتبہ وہ آئے گا، لیکن انسان کے نفس کی جو مقاومت ہے، جو اس کا مقابلہ ہے، وہ بالآخر اس وسوسے کو دبا دے گا. اور جب آدمی اچھا اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وسوسہ آئے تو آدمی اپنے آپ کو یہ کہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وسوسے کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے. بہت خوب. یہ فرمایا نا حدیث مبارک کے اندر کہ وسوسے کو وہ فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے. تو جس کو وسوسہ آیا وہ یہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسوسے کو میرے ایمان کی علامت قرار دیا ہے، لہٰذا میرا یہ تو میرے ایمان کی علامت آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ تو میرے ایمان کی، جب وسوسہ آئے بولے میرے ایمان کی علامت آ گئی. ٹھیک ہے. بہت خوب. میرے ایمان کی علامت آ گئی. جب وسوسہ آئے بولے میرے ایمان کی علامت ہے، الحمدللہ کہ میرے ایمان کی علامت آ گئی. سبحان اللہ. اب جب یوں ہوگا نا تو شیطان بھی 2 سال سوچتا رہے گا کہ اب اس کو میں کیا کروں کہ یہ تو ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس قدر جو ہے نا وہ میرے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو اس طرح کے طریقے اگر استعمال کیے جائیں کہ وسوسے کا مقابلہ کیا جائے اس انداز میں کہ بس اس کو دھتکارنے کی حد تک پیچھے نہ بڑھ جائیں کہ نہیں اس کا سغرا کبرا ملا کے نتیجہ نکالیں گے، اس اعتبار سے نہیں. اچھا اسی طرح لا حول شریف پڑھنے سے بھی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا، صرف اس انداز کے اندر ایک ورد وظیفہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے معنی کو یاد کیا جائے. ٹھیک. اس کے معنی کو یاد کیا جائے. اس کا معنی ہے کہ بھلائی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت میرے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے. سبحان اللہ. بے شک. سوائے اللہ کی توفیق. بے شک. نیکی اللہ کی توفیق سے، برائی سے بچنا اللہ کی توفیق سے. میرا کچھ نہیں، لا حول ولا قوہ، نہ طاقت نہ قوت، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی مدد کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ معنی ذہن میں بٹھا لے اور جب یہ لا حول شریف پڑھے تو اپنے دل کی طرف توجہ کرے. ٹھیک. اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور یہ سوچے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو معنی ہے وہ اس کے دل میں اتر رہا ہے اور وسوسوں کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت خوب. یہ جب وسوسہ آئے کم از کم 3 مرتبہ اسی تصور کے ساتھ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے میرے پاس نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے کی، اس کی جو طاقت اور پاور ہے یہ میرے دل میں جا رہی ہے اور وسوسوں کو اٹھا اٹھا کے اکھیڑ اکھیڑ کے باہر پھینک رہی ہے. یہ 3 مرتبہ ہر وسوسے میں پڑھ لے تو اب اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھے کہ وسوسے کیسے بھاگ. تو بڑی آسانی کے ساتھ وسوسے دور ہو جاتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جواب بھی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ایک روحانی علاج بھی. لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے ایک خاص تصور کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں کی جو ہے وہ کاٹ ہو جائے گی اور ہم میں سے اگر کوئی وساوس کا شکار ہے تو انشاءاللہ اس مرض سے اسے نجات مل جائے گی. کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس، آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں. سوال کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
آپ نے ایمان کو حکمتوں پر موقوف رکھنے کی مذمت فرمائی، لیکن کچھ لوگ عمل کو بھی حکمت پر موقوف رکھتے ہیں۔ مثلا جب سے پتہ چلا کہ روزہ جسمانی صحت کا ضامن ہے، انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کیا ایسی نیت کی صورت میں فرض کی ادائیگی ہو جائے گی اور ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ دیکھیں، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حکمت کو پیش نظر رکھنا اور ایک ہے حکمت پر موقوف رکھنا۔ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ روزے سے مجھے صحت ملے گی، روزہ ہی اس لیے رکھ رہا ہوں کہ روزے سے صحت ملے گی، تو یہ اخلاص کے منافی چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں اور اس کے ضمن میں مجھے صحت کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو دوسرا خیال ہے اور جو دوسرا طریقہ کار ہے سوچ کا، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں، حکمتیں تو شریعت کے ہر حکم میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے ہیں، 5 وقت وضو کرنے میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے لیے جیسے ہم وضو کریں تو جو اس کے فوائد ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں نا۔ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو تر و تازہ کرتے ہیں، فریش کرتے ہیں، ہماری جو ڈپریشن، ہمارا جو سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اس کا لیول کم ہوتا ہے، ہمارے دوران خون جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ سارے وضو کرنے کے فوائد ہیں۔ لیکن وضو ہم صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے، ٹھیک، وضو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے وضو کرنا ہے، ٹھیک، تو یہ ایک وضو جی کی حکمت۔ اچھا، اسی طرح نماز ہے، لازمی بات ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع مراقبہ ہے۔ انسان جو مراقبے کرتا ہے، جس سے ذہن کو سکون ملتا ہے، وہ نماز کے خشوع و خضوع سے بدرجہ اولا وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے اندر جو ایک آدمی کی پوری ایکسرسائز ہے، جو ورزش ہے، وہ بھی نماز کے اندر حاصل ہے۔ لیکن لازمی بات ہے کہ نماز ورزش کے لیے نہیں کی جاتی، جی نماز جو ہے وہ کوئی یوگا کے مراقبوں کے لیے نہیں کی جاتی۔ نماز اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عجز کے اظہار کے لیے کی جاتی۔ اب اصل مقصود یہ ہے، اصل نیت یہ ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، جب توجہ دیں گے تو ذہنی سکون بھی مل جائے گا۔ تو ذہنی سکون اصل مقصود نہیں ہے، ٹھیک، لیکن وہ اس کے ساتھ موجود ضرور ہے۔ تو ایک خیال بہرحال اس کی طرف جاتا ہے اور وہ فائدہ بھی ضمناً حاصل ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی حج پہ جاتا ہے، اب حج پہ جاتا ہے کہ چلے بھئی بہت سارے حاجی ہوتے ہیں، اچھا کاروبار ہو جائے گا، تو یہ نیت لازمی بات ہے کہ یہ نیت اخلاص کامل کے منافی ہے۔ ایک یہ ہے کہ حج بھی کروں گا اور لوگوں کو وہاں اشیاء کی حاجت بھی ہوتی ہے، لہذا ان کو اشیاء بھی بیچ دوں گا اور اس سے مجھے دنیاوی نفع بھی ہو جائے گا، یہ نیت جو ہے یہ حج کے اخلاص کے منافی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس سے مراد تجارت ہے، کاروبار ہے۔ تو دیکھیں، اصل مقصود پر مدار ہے کہ اصل مقصد اس حکمت کا اور اس جسمانی اور دنیاوی یا مادی فائدے کا حصول ہے، یا اصل مقصود حکم الہی پر عمل ہے اور ضمناً یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جو صرف ان دنیاوی فوائد کی خاطر نیک عمل کرے، نیکی کا کام کرے، تو لازمی بات ہے وہ مذموم ہے، اس کے اندر وہ یعنی اس میں تو حرج آئے گا۔ لیکن اگر وہ مقصود نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہ بات رہ جاتی ہے، کبھی ہم تو اتنی ترغیب دیتے ہیں، یعنی ہم تو مسواک اگر بیان کرتے ہیں تو مسواک کے ساتھ 25 فوائد بیان کرتے ہیں، نماز بیان کرتے ہیں تو نماز کے بہت سارے جب وہ فوائد بیان کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوائد بیان اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ترغیب ہو، نہ یہ کہ اسی کے لیے جو ہے وہ اسی کے لیے نماز پڑھی جائے، اسی کے لیے وضو کیا جائے۔ ترغیب کے لیے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دینا اور دنیاوی فوائد بھی بیان کر دینا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کو اصل مقصود نہ بنا لیا جائے۔ مقصود وضو سے صرف فریش ہونا نہ ہو، عبادت کے لیے تیاری ہو۔ مقصود نماز سے ایکسرسائز اور محض ذہنی سکون نہ ہو، بلکہ حکم الہی پر عمل ہو، عبادت الہی کی نیت ہو، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور بندگی کے اظہار کی نیت ہو۔ اب ضمن کے اندر دوسری نیت اور دوسرے فوائد نیت تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کے جواب کے ضمن میں ایک چیز آئی کہ نماز جو ہے وہ ورزش بھی ہو جاتی ہے، تو
کچھ لوگ تو نماز کو ورزش ہی کہتے ہیں، تو کیا آپ کا جواب اس بات کی تائید نہیں کرتا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے، اس کا سیاق و سباق، کہنے والے کی مراد اور نیت کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، بعض اوقات ایک آدمی اس طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو محض ترغیب ہی دینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا ہے بعض بڑے اچھے ڈاکٹرز جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے، وہ کس طرح کہتے ہیں، وہ کہ رمضان المبارک کے اندر وہ کہتے ہیں یار اب شام میں افطاری میں اتنا کھانا کھا لیتے ہو، تھوڑی سی ذرا واک بھی کر لیا کرو، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیا کرو، کھانا ہضم ہو جائے۔ ٹھیک، اب کھانا کھا کے اس کے بعد واک شوق تو جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے آدمی جو ہے نا اس وقت تو افطاری کو ہضم کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اب اس کی جگہ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، دیکھیں آپ افطاری کریں، تراویح ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، افطاری میں جتنا کچھ آپ کھا لیتے ہیں اس کا ہضم کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن عشاء تک تو آپ کو ہوش بھی نہیں آتا پوری طرح۔ ٹھیک ہے، عشاء کی اذان پہ حواس بحال ہوتے ہیں، تو اس کے بعد تراویح پڑھیں گے، آپ کا کھانا بھی ہضم، عبادت بھی ادا ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر کی بات ڈائریکٹ ذہن میں آتی نا، ہاں یار ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں نا، 17 رکعتیں اس کی جو عشاء کی ہیں، 20 رکعت تراویح ہو گئی، تو 37 رکعت پڑھ کے تو، اور واقعی تراویح پڑھ کے بندہ فارغ ہوتا، کھانا ہضم ہوتا، دوبارہ بھوک لگی ہوتی۔ جی، تو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کو سمجھانے کے لیے اس طور پہ کرتا ہے، یا کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یار صبح اٹھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ صبح اٹھنا دنیا کے حکماء کا اتفاق ہے کہ جو سحر خیزی کا عادی ہے، سبحان اللہ، جو سحر خیزی کا عادی ہے، جلد صبح اٹھنے کا عادی ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے، اسے وقت سے کام کرنے کے لیے وقت زیادہ ملتا ہے، اور اس کے کام جلدی نمٹ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو صبح اٹھنا بھی آپ کا پایا جائے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں بات وہی کہی ہے کہ صبح اٹھنا چاہیے، صبح اٹھنے کے یہ فوائد ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس سے زیادہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بعض اوقات ایکسرسائز کرنا مذاق کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، کدھر جا رہے ہو؟ صحیح نماز پڑھ، اچھا ورزش کرنے جا رہے ہو۔ اب یہ مذاق اڑانے کی صورت بھی ہو سکتی۔ اگر معاذ اللہ نماز کا مذاق اڑانے کے طور پہ کوئی یہ جملہ بولتا ہے تو پھر نماز تو دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، جو اس کا مذاق اڑائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، تو اب اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ تو جملوں کے بولنے والے کے مراد، اس کی نیت، اس کا سیاق و سباق، اس کے مقصد کے اعتبار سے کلام کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کے اندر تفصیل۔ کچھ لوگ عاجزی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری کیا نماز ہے، ہم تو اٹھک بیٹھک ہی کرتے ہیں، تو یہ جملہ کیسا؟ یہ جملہ تو ٹھیک ہے، حقیقتاً اگر عاجزی کے طور پہ یہ جملہ کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جملہ اصل میں اپنے عمل کو بارگاہ الہی کے شایان شان نہ سمجھنے کے طور پہ اللہ، کہ یار ہمارے کیا روزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شایان شان تو ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے، ہماری نماز ما عرفنا کا حق معرفتی کا، ما عبدنا کا حق عبادتی کا، ما شکرنا کا حق شکری کا۔ اے اللہ جیسے تیرا شکر کرنا چاہیے ویسا ہم نے کیا ہی نہیں، جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے ویسے ہم نے کی ہی نہیں، جیسے تیری پہچان ہمیں ہونی چاہیے ویسے پہچان ہمیں ہوئی نہیں۔ اللہ، تو دیکھیں یہاں اصلاً اس کی نفی کر دی جاتی ہے، تو یہاں عمل کی نفی جو ہے اصل میں وہ بندہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اور اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ نفی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا یوں احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک جملہ سامنے والا غلط کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کے سامنے جملہ وہی بولا جائے کہ جو سامنے والوں کو بھی ہضم ہو جائے۔ بعض اوقات عاجزی بھی وہاں کرنی چاہیے جہاں سامنے والے کو ہضم ہو جائے۔ یہ تھوڑا آپ نے کسی کے سامنے بول دیا یار میں تو بڑا گناہگار، وہ بولے یہ بھائی صاحب خود ہی اتنے گناہگار ہے تو ہمیں کیا نیک بنائیں گے، اللہ، تو یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سمجھ رہا تھا میں ہوں تو بڑا اچھا لیکن میں عاجزی کر رہا ہوں، ٹھیک، عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عاجزی کا مطلب ہے جو آپ بول رہے ہیں خود کو سمجھ رہے ہیں، اللہ، اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں عبادت گزار نہیں ہوں، اور اندر اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، تو لیکن عاجزی کے طور پہ نا یہی کہنا چاہیے، یہ عاجزی نہیں ہوتی۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوں تو میں واقعی نہیں ہوں، ٹھیک، میں کسی شمار کی تار میں نہیں ہوں۔ اللہ، عاجزی میں اپنی حقیقتاً ہی نفی کی جاتی ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، نہ یہ کہ اندر سمجھے اور اوپر سے بولے کہ عاجزی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے۔ جی، بہت
باریک بات کی ہے مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عاجزی صرف زبان تک نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں میں بھی عاجزی پائی جائے. آمین. نیکسٹ کال چلا دیجیے. مفتی صاحب، آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسلام انصاف کرنے والا مذہب ہے، پھر ہم انسان کو اس کے جرم کی سزا 2 بار کیوں دیتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہر جرم کی سزا بروز قیامت پر دینی ہے تو پھر دنیا میں جرموں کی سزائیں کیوں دی جاتی ہیں؟ کیا یہ ظلم کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ اشکال ہمارا یہ دور ہو سکے. دیکھیے، اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. ایک جرم کی سزا بیان کی گئی کہ اسے مثال کے طور پہ 6 مہینے کی جیل اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. تو اب آپ اس سزا کو کیا بولیں گے کہ یہ اس پہ ظلم ہے کہ اس کو جرمانہ بھی کر دیا، 6 مہینے کی سزا بھی دے دی؟ بھئی اس جرم کی سزا ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے 6 مہینے جیل ہوگی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، یہ مل کے ہی اس کی پوری سزا بنی. اسی طریقے سے بہت سارے گناہوں کی شریعت نے جو سزا رکھی ہے وہ شریعت نے پہلے سے یہ بیان کیا، دین نے پہلے سے یہ بیان کر دیا کہ اس کی سزا ایک دنیا میں یہ ہے، آخرت میں یہ ہے. تو جب اس کی سزا پہلے سے مینشن کر دی کہ اس کی سزا ہی یہ ہے تو یہ 2 مرتبہ سزا نہیں ہے، یہ سزا کی تکمیل ہے. یہ ایک سزا کے 2 حصے بنتے ہیں. تو یہ دنیاوی سزاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سزا اس اعتبار سے دی جاتی ہے. ابھی آپ نے بلکہ سنا ہوگا یہ جو سزائے عمر قید کی سزا ہوتی ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ 4 مرتبہ عمر قید. جی ٹھیک ہے. 6 مرتبہ پھانسی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم ہوتا ہے. وہ 6 مرتبہ پھانسی دنیا میں بولتا ہے کہ 6 مرتبہ پھانسی کی سزا ظلم ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس نے جیسا جرم کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کی سزا یہ بنتی ہے. لیکن انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ 6 مرتبہ پھانسی دے. بہت خوب. انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ 6 مرتبہ پھانسی دے، لہذا وہ 1 ہی مرتبہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے. لیکن خدا تو قادر ہے. تو اگر یہ سزا کی بات کرنا ہی ظلم ہے تو پھر ساری کورٹ ظالم ہے. کیونکہ ہر جگہ پر جہاں پر پھانسی کی سزا ہوتی ہے وہاں پر 4 بندوں کے قتل پہ 4 مرتبہ سزائے موت ہوتی. تو 4 مرتبہ سزائے موت کیوں ہوتی ہے؟ 1 مرتبہ اصل والی اور 3 مرتبہ ظلم والی ہوتی ہے کیا؟ نہیں بھائی، ان کا دل یہ کر رہا تھا 4 مرتبہ ہی دیں، لیکن دے نہیں سکتے. ان کی قدرت محدود ہے، لیکن خدا کی قدرت لامحدود ہے. لہذا وہ جو سزا اس بندے کی بنتی ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یوں ایک شے کی اگر مختلف سزائیں دی جاتی ہیں تو اسے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ ظلم ہو گیا، وہ سزا مکمل طور پہ اس کو دی ہی اتنی گئی ہے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے علماء کرام کا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے کیا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یا نہیں بنتی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی نے کسی پہ تہمت لگائی، اس تہمت کی جو سزا ہے وہ جب دے دی گئی تو تہمت کا گناہ ختم ہو گیا. اب قیامت میں سزا نہیں ہوگی. ٹھیک. قیامت والی سزا تب ہوگی کہ اگر دنیا میں نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. ایک بڑی تعداد علماء اہل سنت کی، علماء اسلام کی یہی ہے. تو اگر یہی والا موقف ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. پھر تو سوال ہی ختم ہو گیا نا کہ 2 سزائیں کیوں؟ دنیا کی اور آخرت کی 2 سزائیں کیوں؟ ان علماء کے اعتبار سے تو ہوا ہی ہے کہ دنیا میں ملی ہے تو آخرت کی نہیں ملے گی، اور دنیا میں نہیں ملی تو آخرت کی ملے گی، تو ایک ہی سزا ہوئی. لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سزا اس کی وجہ سے آخرت کی سزا ختم نہیں ہو جاتی. یعنی یہ آخرت کی سزا کے لیے کفارہ نہیں ہے. کفارہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ زجر ہے. پھر کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ جب آخرت میں دینی تو دنیا میں کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں اگر سزا کا نظام معطل کر دیا جائے تو دنیا ہی تباہ ہو جائے. دنیا تباہ ہو جائے اگر دنیا میں سزا کا نظام ختم کر دیں. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے سزائے موت ختم کر دی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھی، سزائے موت ختم کر دی، لیکن سزا نہیں ختم کی. سزائے موت ختم کی، سزا نہیں ختم کی. تو بھائی سزا بھی ختم کر دو نا. لیکن نہیں، سزا ختم کریں گے تو پھر تو جو ہے قاتل کو سزا نہیں دیں گے اور بندہ جا کے مارے گا. کسی ظالم کو، غاصب کو سزا نہیں دیں گے تو کسی اور پہ جا کے ظلم کرے گا، کسی اور کا جا کے مال کھا جائے گا. تو سزا دنیا کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے. اگر سزا نہ دی جائے
تو ظالم کو ظلم سے روکنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہے، پھر ظالم ظلم سے نہیں رکے گا۔ تو سزا کی حکمت جو ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنا اور دوسروں کے لیے عبرت بنانا تاکہ دوسرے رکیں۔ بہت مرتبہ ہم دوسرے کی سزا دے کے نا ہم بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ پولیس پکڑ لے گی تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہونا ہی کچھ نہیں تو پھر جس کی طاقت ہوگی وہ جو مرضی کرے گا، جس کی پاور ہوگی وہ جو مرضی کرے گا۔ یہ جنگل میں ہوتا ہے کہ شیر کو پتا مجھے کون سا جناب اریسٹ کرنا ہے کسی نے، اور مجھے کون سا کورٹ کے اندر کھڑا کر دینا کہ ہاں بھی تو نے اتنے جانور کیوں مارے، لہذا وہ مارتا رہتا ہے، سب کو مارتا رہتا ہے۔ اس سے نیچے والا جانور اپنے سے نیچے والے کو مارتا رہتا ہے، اس سے نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو مارتا رہتا ہے۔ تو سزائیں جو ہے یہ نظام کے استحکام اور نظام چلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہوگی ایک بات۔ اب دوسری بات، آخرت کی سزا کیوں ہے؟ آخرت کی سزا اس لیے ہے کہ اتنی بات تو ہر بندہ مانتا ہے نا کہ یار جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا دینی چاہیے۔ اس سے تو کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کرے گا کہ ایک آدمی نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا دینی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ چنگیز خان کو کیا سزا دیں؟ چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے 18 لاکھ افراد کو بغداد کے اندر شہید کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تیمور نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اللہ۔ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر دیا، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے قاتل گزرے جنہوں نے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ افراد کو قتل کر دیا۔ اللہ۔ بتائیے اب وہ بندہ پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا، جی کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ اس کو تو ایک ہی بار ہم آپ سزائے اس کو موت دے سزائے سکتے ہیں۔ موت ہی دے سکتے نا۔ میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی ہڈیاں توڑ دیں، آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن کیا یہ 18 لاکھ افراد کو قتل کرنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل۔ تو پھر پوری سزا تو نہ ملی، جی بہت خوب بہت خوب۔ پھر پوری سزا تو نہیں ملی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کو پوری سزا ملے جی جس نے 18 لاکھ افراد کو قتل کر دیا، جس نے کھوپڑیوں کو مینار کھڑے کر دیے، جس نے ظلم کی انتہا کر دی، جس نے عورتوں کو بیوہ کر دیا، جس نے بچوں کو یتیم کر دیا، جس نے ماں باپ کے سہارے کو چھین لیا، اس کو پوری سزا دی جائے۔ تو دے لو دنیا کے اندر پوری سزا، نہیں دے سکتے۔ جب نہیں دے سکتے تو پھر ایک ذات ہے جو پوری سزا دینے پر قادر ہے، اللہ بہت خوب۔ جس کی بارگاہ میں ایک ایک شے پورے حساب کے ساتھ موجود ہے کہ اس ظلم سے کس کو کتنا نقصان پہنچا۔ ایک آدمی کنوارا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، شادی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، اس کو مار دیا۔ ایک انسان کو مارا، جرم، گناہ کبیرہ۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، جس کے 4 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے، جو ان سب کا سہارا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہی پال رہا ہے، بیوی کا زندگی کا گزارا اسی کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کو مار دیا۔ کیا وہ جو کنوارا تھا اس کے مارنے میں اور اس کے مارنے میں فرق ہے یا نہیں؟ بے شک بہت بڑا فرق۔ اس کے ذریعے بوڑھے ماں باپ کو جو صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کا حساب کون دے؟ اس صدمے کی سزا کیا ہے؟ اللہ۔ قتل کی سزا تو قتل ہو گئی، کنوارے کو مارا یا شادی شدہ کو مارا، بغیر ماں باپ والے کو مارا یا جس کے ماں باپ زندہ اس کو مارا۔ قتل کے بدلے میں تو حکومت نے سزا دے کے اسے ختم کر دیا، لیکن وہ جو بوڑھے ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی سزا کدھر ہے؟ وہ جو بیچاری بیوہ بعد میں زندگی بھر رلتی رہی اور جس کے سہانے سپنے توڑ دیے، جس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی سزا کون دے گا؟ جن بچوں نے، بیچاروں نے پوری دنیا کے دھکے کھائے، ظلم اٹھائے، پس گئے لوگوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ، کوئی چائے کے ہوٹل پہ کھڑا ہے تو کوئی جناب ٹائر صاف کر رہا ہے تو کوئی کسی مکینک کے پاس جا کے کام کر رہا ہے، ان کی تعلیم تباہ ہو گئی، ان کا بچپن تباہ ہو گیا، ان کی خوشیاں تباہ ہو گئی، ان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اس کی سزا کون دے گا؟ کیا دنیا میں کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو یہ پھر کیسی کائنات ہے کہ جس کے اندر سزا ہی نہ ہو؟ اللہ بہت خوب۔ یہ عقل قطعی تقاضا کرتی ہے کہ جس نے جیسا جرم کیا اس کو ویسی سزا ملے۔ بے شک بے شک۔ یہ ویسی سزا خدا دے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ سزا دنیا میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں بندہ ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، خواہ اس پہ عذاب الہی بھی آ جائے گا تب بھی ایک ہی مرتبہ مرے گا،
اس کو طوفان کے اندر الٹ پلٹ کر کے مار دیا یا اس کو جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا، وہ ایک ہی مرتبہ مرا. اس نے 2-4 غوطے کھائے اور وہ جو اس کو ٹینشن اور خوف پیدا ہوا بس وہی ہوا. لیکن وہ جو ایک ایک جھٹکے کا خوف ہے، وہ جو ایک ایک لمحے کا خوف ان کے دل میں ڈالا تھا، اس خوف کے بدلے میں جو سزا اس کو ملنی ہے وہ کب ملنی ہے؟ اس کے لیے پھر لامحدود زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی. تو یہ ہے جس کی وجہ سے قیامت آنی ہے، جو قیامت کے حقانیت کی دلیل ہے اور جو آخرت کی سزا کی دلیل ہے. یہ وجہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو مجرموں کو ان کے جرم پر وہ سزا دے سکتا ہے جو ان کے جرم پر بنتی ہے. بہت خوب. مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی اگلی کال چلا دیجئے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. نکاح جب مرد و عورت کے قبول کرنے سے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر مرد چاہے تو عورت کی رضامندی کے بغیر طلاق دے دیتا ہے، تو یہاں اسلام نے مرد کے مقابلے میں عورت کا حق تو نہیں رکھا؟ دیکھیے اس میں عرض یہ ہے، ہر شے کے اندر بالکل برابر جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. ایسی برابری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. آج اس وقت جو ایک بہت سارے معاشروں کے اندر مرد و عورت کی برابری اور مساوات کے نعرے لگائے جاتے ہیں، برابری وہاں بھی نہیں. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی فطرت، مزاج اور جسمانی صلاحیت یہ عورت کی فطرت، مزاج اور جسمانی صلاحیت سے جدا ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا مرد اور عورت کی جسمانی حالت و کیفیت ایک جیسی ہے؟ کیا ان کی نفسیاتی کیفیت ایک جیسی ہے؟ کیا ان کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا جب شادی ہوتی ہے تو ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اور ایک ادارے کے اندر سارے افسر نہیں ہوتے. کوئی زیادہ اختیار رکھتا ہے، کوئی کم اختیار رکھتا ہے. تو شادی کے اندر شریعت نے فرمایا کہ مرد اس کے اندر بڑا افسر ہے. شادی کے بعد جو خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اس میں مرد بڑا افسر ہے. قرآن پاک کے اندر ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں. تو لہذا اختیارات کی یہ تقسیم ہے جو مرد کو دی گئی ہے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے. بعض جگہوں پہ اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے. آپ میاں بیوی کا جب تقابل کرتے ہیں تو میاں کو اختیار زیادہ، لیکن اب دوسری طرف ماں اور بیٹے کا تقابل کر لیں، ماں اور بیٹے میں اختیار کس کو زیادہ ہے؟ ماں کو زیادہ ہے. تو اب کیا بولیں گے کہ مرد کو نیچے کر دیا، کہ مرد کے اختیار کم کر دیے، عورت کے بڑھا دیے؟ نہیں، یہ ذمہ داری کے نوعیت کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے. تو شوہر اور بیوی جب ان کا تقابل آیا تو شوہر کو ذمہ داری دے دی گئی، اس کے اختیارات بڑھا دیے گئے. جب ماں اور بیٹے کا تقابل آیا تو ماں کے اختیارات بڑھا دیے گئے. ماں بیٹے کو حکم دے سکتی ہے، بیٹا ماں کو دے سکتا ہے؟ نہیں. تو کدھر گئی وہ جی عورت نیچے آ گئی، مرد اوپر آ گیا؟ کہاں گیا؟ بیوی کے بارے میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے. ہاں بیٹے کو فرمایا ہے کہ بیٹی کی جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو بتائیے مرتبہ کس کا زیادہ ہوا؟ تو دیکھیں یہ رشتوں کا تعین ہے، یہ رشتوں کی نوعیت کے اعتبار سے اختیارات کی تقسیم ہے، یہ فرق اس اعتبار سے ہے. تو یہ ہر جگہ جو مرد اور عورت کو رکھ کے تقابل شروع کر دیتے ہیں، یہ تقابل ہی غلط ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ مرد کو اختیار دیا طلاق کا، عورت کو کیوں نہیں؟ عرض یہ ہے کہ عورت کو بھی اختیار ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو کس نے کہا عورت کو اختیار نہیں؟ ہمارے تو پاکستانی فارم کے اندر موجود ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا یا نہیں، جی تفویض کیا یا نہیں. تو اس کو اختیار ہو سکتا ہے، تبھی تو یہ کالم ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شریعت کے احکام ہے. تفویض طلاق جو ہے یہ شریعت کے احکام کے اندر ہے. تو بھائی جہاں پر یہ لگے کہ بعد میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، شوہر اجنبی ہے، پرایوں میں سے ہے، اور پتہ نہیں بعد میں کیا صورتحال ہو جائے، تو عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے. شادی کے وقت اختیار دے دیں گے تو مرد کو بھی اختیار ہوگا، عورت کو بھی اختیار ہوگا. تو اس میں کیا پرابلم؟ ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اب اگر عورت نے نہیں لیا اختیار، جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نہیں لیا جاتا، تو بھائی بعد میں خلا کا آپشن موجود ہے. ٹھیک. خلا کی شریعت نے اس کے طریقہ کار، اس کی حد بندی بیان کی ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے شوہر سے. تو اختیارات موجود ہے. ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جتنے اختیار مرد کو ہیں اتنے اختیار عورت کو کیوں نہیں ہیں؟
تو بھائی جب ایک ادارہ بنا ہے تو اس میں ہر بندہ یہی دعویٰ کرے گا مجھے اتنے اختیار دیے جائیں جتنے سب سے بڑے باس کو ہیں، تو پھر ادارہ چل گیا. ٹھیک ہے. دو افراد جب برابر درجے کا اختیار رکھ کے چلتے ہیں پھر نظام نہیں چلتا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اس لیے شریعت نے مرد کی حالت و کیفیت کے اعتبار سے، اس کی جذبات پر قوت اور قدرت کے اعتبار سے اسے زیادہ اختیار دیا ہے. عورتوں کے اندر جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے، اس میں مجھے تو نہیں لگتا کسی عقل مند کو شک و شبہ. اسی لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جذباتی ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی بات کہہ گزرتی ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے اس معاملے میں کنٹرول رکھتا ہے. تو یہ ان کی اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، یہ ان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اس کو یوں نہیں لیا جا سکتا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عورت شادی جو ہے وہ جبر سے کرتی ہے یا مرضی سے کرتی ہے؟ مرضی سے کرتی ہے نا. اس کو پہلے سے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو یہ جو طلاق کا اختیار ہے یہ شوہر کے پاس ہوگا. اس چیز کو جانتے بوجھتے وہ شادی کرتی ہے. جب اسے جانتے ہوئے شادی کرتی ہے تو جس چیز کو جانتے بوجھتے قبول کیا ہے اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے قبول کیا جاتا ہے نا. میں کسی ملک کا ویزا لینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے دبئی کا ویزا لینا ہے. اب دبئی کا ویزا لینا میری مرضی ہے، نہ لوں تو میں بیٹھا رہوں اپنے ملک کے اندر جی، لیکن میں لوں گا تو اپنی مرضی سے لوں گا. اب اپنی مرضی سے لے کر میں اس ملک میں جا کے بولوں کہ جناب مجھے تو اپنی گاڑی لیفٹ پر ہی چلانی جی، میں بائیں ہاتھ ہی چلاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو اسی میں مزہ آتا ہے، دائیں والی مجھے سمجھ نہیں آتی. تو وہ بولیں گے کہ جناب یہ ویزا لینے سے پہلے والی باتیں تھی، ہمارے ملک میں آ گئے ہو تو اب قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی. آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب اگر آپ کو ہم نے ویزا دے دیا تو آپ کو ہمارے ملک کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے جب عورت شادی کرتی ہے تو شادی سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اختیارات کی تقسیم یوں ہوگی. طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوگا، لہذا مجھے اس اختیار کے ساتھ شادی کرنی تو وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، جبر سے نہیں کرتی. ہاں اگر اسے کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے اور کوئی اس طرح کے اس کے سامنے آثار و قرائن ہے کہ جس کی وجہ سے مستقبل میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو تفویض طلاق کا حق موجود ہے. وہ اسے شادی کے وقت شرعی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اسے لے لے گی. اب اگر اس کو لگتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا اور میرے ساتھ مجھے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور میرے لیے یہ مسائل پیدا کر رہا ہے، تو اپنا اختیار استعمال کر لے. جیسے شوہر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے یہ بھی اپنا اختیار استعمال کر لے. جیسے شوہر جو ہے وہ مختلف اوقات میں 3 طلاقوں کا اختیار رکھتا ہے، تفویض طلاق کے اندر 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا تو عورت بھی استعمال کر سکے گی. تو وہ حق موجود ہے. اب شادی کے وقت کسی عورت نے وہ حق موجود ہونے کے باوجود اختیار نہیں کیا تو کس کا قصور؟ جی. ایک آدمی کو جب اختیار دیا جا رہا تھا اور اس نے وہ اختیار نہیں لیا تو ذمہ داری تو اس کی ہے نا، لے کس نے منع کیا؟ اور آج کل بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی، میں نے خود ایسا جو ہے وہ نکاح دیکھے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ لڑکی کو وہ حق دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو یہ اختیار دیا جائے. یہ عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر مستقبل کے اندر کچھ خدشات ہوں، کچھ ایسے ڈر خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو وہاں پر اختیار لے لیا جاتا ہے. مصعب آپ بھی سمجھتے کہ آپ کے اس جواب سے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کو، عورتوں کو بھی طلاق کا حق تفویض کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر انہیں وہ حق مل جائے تو طلاق دے سکتی. تو یہ بات اگر اس پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت بڑھ جائے گا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن میں عورت کو اختیار دینے میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک. اختیار کا غلط استعمال تو پھر مرد بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. اب مرد کو اختیار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں نا طلاق ہی دیتا پھر ہے. ٹھیک. عورت کو اختیار دیں گے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ طلاق ہی دیتی پھر ہے. تو بات یہ ہے کہ اختیار دیا ہے تو اس کو سنبھالنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اسی وجہ سے شریعت نے ابتداءً عورت کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، مرد کو دیا کہ وہ نتائج کو سمجھتا ہے کہ طلاق کا اختیار استعمال کروں گا تو آگے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. لیکن عورت جب جذبات اور غصے میں ہوتی ہے تو بہت مرتبہ اس کی توجہ نتائج سے ہٹ جاتی ہے. اللہ. اس لیے ابتداءً اسے اختیار نہیں دیا، بلکہ بامر مجبوری کے کوئی ایسی صورت لگے کہ جس میں وہ حق استعمال کرنا چاہے تو شریعت نے ایک آپشن اور گنجائش کے طور پہ وہ چیز رکھی ہے. تو ابتداءً اختیار دینا یہ اور چیز ہوتی ہے،
اور ایک بامر مجبوری آپشن کے طور پہ کسی کو اختیار دینا، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی لیے ہمارے معاشرے میں ہر عورت کو یہ اختیار نہیں ہوتا، ہر عورت یہ اختیار نہیں لیتی. شاذ و نادر صورت، اب یہ اختیار آج تو نہیں آیا نا، یہ اختیار تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، عورتوں کو طلاق کا اختیار دینے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ موجود ہے، تفویض طلاق کا. تو تب سے لے کر آج تک کتنی عورتوں نے یہ اختیار لیا اور استعمال کیا ہے. آپ کو شاید جو ہے نا میرا خیال ہے بڑی معمولی سی تعداد پتہ ہوگی کہ جنہوں نے یہ اختیار لے کے استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیار موجود ہونے کے باوجود عورتیں جو ہے اس سے اوائڈ کرتی ہیں، عورت کے ماں باپ اس سے اوائڈ کرتے ہیں، اس کے ولی سرپرست اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ اختیار عورت کے حق میں دیا جائے اور پھر بعد میں روتے پھرے اور اس کے نتائج بھگتتے پھرے. تو لہٰذا ایک آپشن کے طور پہ ایک چیز ہے، اور جتنی ہے جہاں اس کی حاجت لگے وہاں اس کو اس اختیار کو رکھ لے اور استعمال کر لے، جہاں نہیں ہے وہاں پر جیسے چل رہا ویسے چلنے دیں. ایک بات مجھے آج سمجھ آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، ہماری جو ہے وہ کم علمی کہیے یا ہمارا مطلب اسلامی تعلیمات سے صحیح واقف نہ ہونا یہ کہیے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں جان پاتے، حالانکہ وہ موجود ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ، اسلام نے یہ جو تفویض کا حق خاتون کو دیا ہے، عورت کو دیا ہے، اس کی جو خوبی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اس زمانے میں بہت اچھے سے ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کا بھی جواب ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر پہلو سے معاملات کو دیکھتا ہے. اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.